إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اس ماہ رمضان اس ماہ مبارک کی آمد پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان کی مبارک دینا اور بشارت دینا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابن ماجہ میں دو صحابہ سے روایت مروی ہے، ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کو آپ نے مبارک قرار دیا تاکہ اس کی برکتوں سے مستفید ہوا جائے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے
چند جملے اور بھی ارشاد فرمائے۔ ایک جملہ افترض اللہ علیکم الصیام، تم پر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے قبل امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور فرمایا کہ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس مہینے کو پالے اس پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا۔ تو یہ نصوص روزے کی فرضیت کی دلیل ہے۔ دوسرا جملہ آپ نے استعمال فرمایا کہ اذا جاء رمضان صفدت الشیاطین، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شیطانوں کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا ایک سبب مہیا کیا گیا، یہ شیاطین مقید کر دیے گئے، کیونکہ ہر شر کا مصدر شیاطین ہے۔ تو جب وہ بند کر دیے گئے تو برائیوں کو ہونا ممکن نہیں، اور اگر کوئی اس مہینے میں برائی کا اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ انسانی شیطان ہے، کیونکہ جنی شیطان مقید ہو چکا ہے۔ ہر گناہ اور ہر شر کو شیطان پر ڈال دینے والے یہ مہینہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اب گناہ کیوں ہو رہے۔ قرآن نے شیطانوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، من الجنۃ والناس، کچھ شیطان جنوں کی جن سے ہیں اور کچھ شیطان انسانوں کی نوع میں سے، بلکہ ایک مقولہ ہے کہ شیاطین الانس شر من شیاطین الجن، انسانی شیطان جنی شیطان سے بدتر ہوتے ہیں۔ جنی شیطانوں کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ پاتا جہاں تک انسانی شیطانوں کا ذہن پہنچتا ہے۔ اسی لیے بہت سے انسانوں کے پاس جن بطور موکل کے ہوتے ہیں، یعنی جنی شیطان انسانی شیطانوں کو اپنا گرو مانتے ہیں، ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور امت میں شر اور فتنہ پھیلانے کا کام انجام دیتے ہیں انسانی شیطانوں کے مشوروں سے۔ آج بیشتر گناہ جو ہیں یہ فتنے انسانی اور جنی شیطانوں کی ملی بھگت سے ہو رہے ہیں۔ اب گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ شیاطین تو قید کر دیے گئے، مقید کر دیے گئے۔ تو رمضان کا مہینہ ایک آئینہ دکھاتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ آپ جو گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں تو مانا آپ کے اندر شیطانی خصلت موجود ہے، انسانی شیطان ہونے کی خصلت موجود ہے۔
اللہ رب العزت نے ماہ سیار میں شیطانوں کو مقید کر دیا اور ہمارے لیے نیک اعمال انجام دینے کا راستہ ہموار کر دیا۔ تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ فلن تغلق، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ جنت کا شوق ہے، رغبت ہے، تو دروازے کھلے پڑے ہیں۔ جنت کے حصول کے لیے جدوجہد تیز کر دیجیے۔ اور یہاں ایک کنایا اور بھی ہے کہ وہ نیک اور صالح بندہ اگر رمضان میں اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے تو جنت کھلی پڑی اس کے لیے، یہ ایک سعادت اور بشارت۔ وتغلق فی ابواب النار فلن تفتح، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ پورا مہینہ کھولے نہیں جاتے۔ مانا اس ماہ میں جو بندہ اللہ سے جا ملے گا تو جہنم کے دروازے بند ہیں، وہ نیک اور صالح انسان، موحد انسان جنت کا مستحق۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک راستے کو ہموار کرنے کا ایک طریق ہے۔ شیاطین بند ہیں، جہنم بھی بند ہے اور جنت کھلی ہوئی ہے۔ اور تیسرا راستہ یہ ہموار کیا گیا، ینادی منادی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی پورا مہینہ ندا بھی کرتا اور دعا بھی کرتا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طالب شاباش اور آگے بڑھو۔ یہ فرشتے کی تمنا بھی ہے اور دعا بھی، یا اللہ جو خیر کا طالب ہے اس کو اور ہمت دے، صلاحیت دے اور ترقی دے اور آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے شر کے طالب اس ماہ میں بھی برائیوں کا ارتکاب کرنے والے اب تو شرم کر لو، باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں یہ مہینہ عطا فرما کر تمہیں ایک موقع فراہم کیا ہے کہ تم ان سعادتوں کے حصول کے لیے مستعد ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ۔ ایک جملہ اور بھی آپ نے ارشاد فرمایا، ان للہ عتقاء، اس مہینے میں کچھ بندے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے عتقاء بن جاتے ہیں۔ عتقاء عتیق کی جمع، آزاد شدہ، آزاد کردہ، جن کی گردنیں جہنم میں جکڑی ہوتی ہیں، اس مہینے کی برکت اور سعادت سے وہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وذالک فی کل لیلہ، اور یہ گردنوں کا جہنم سے آزاد کیا جانا ہر رات ہوتا ہے۔ رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں اور ہر رات اللہ تعالی
اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رات اس لیے کہ دن بھر آپ کا روزہ چیک کیا جاتا ہے کہ روزے کی حدود اور قیود کا اہتمام ہے یا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جو بندہ روزے کی حالت میں قول زور اور عمل زور نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قول زور سے مراد ہر وہ قول جو شریعت کے خلاف ہے، غیبت ہے، نمیمہ ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، جھوٹی قسم ہے، تہمت رضان تراشیاں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، گالی گلوچ ہے، یہ سب قول زور ہے۔ ان میں سے کوئی کام اگر کرتے ہو تو جاؤ جا کر کھاؤ اور پیو، اس بھوک اور پیاس کی نمائش کی ضرورت نہیں۔ اور عمل زور ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہے، آنکھوں کا عمل ہے، کانوں کا عمل ہے، زبان کا عمل ہے، ہاتھوں پاؤں کا عمل ہے، شرمگاہ کا عمل، جو عمل شریعت کے خلاف ہے وہ عمل زور کہلاتا ہے۔ اور اگر روزہ بھی ہے اور عمل زور بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ استحی من اللہ حق الحیا، جامع ترمذی کی حدیث، اللہ تعالیٰ سے شرم کر لو جیسا شرم کرنے کا حق ہے۔ ان تحفظ رأسك بما وعى وتحفظ بطنك بما حوى۔ حقیقی شرم یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو چیزیں سر کے اندر آتی ان سب کی، سر میں دماغ ہے، عقل ہے، آنکھیں ہیں، ناک، کان اور زبان ہے، ان سب کا استعمال اللہ تعالیٰ کی حدود کے تابع ہو۔ ان کے استعمال میں شریعت سے بغاوت اختیار نہ کی جائے۔ اگر اللہ سے شرم کرنا چاہتے ہیں وَإِن لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، اور اگر حیا کا لبادہ اتار ہی دیا تو پھر جو مرضی کرو۔ لیکن اللہ کی اگر شرم کا احساس، حیا کا احساس، اپنے سر کی حفاظت کرو اور سارے مشمولات کی، عقل خواہشات کی تابع نہ ہو بلکہ وحی الہی کی تابع ہو۔ اپنے آپ کو عقل قل نہ سمجھو، وحی کو سب کچھ سمجھو اور عقل کو اس کے تابع کرو۔ پھر سر میں آنکھیں ہیں، ان کا استعمال شریعت کے مطابق ہو، کان ہے، ان کا استعمال شریعت کے مطابق ہو، زبان ہے، اس کا استعمال شریعت کے مطابق ہو۔ یہ حق حیا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں اس حیا کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور حق حیا یہ بھی ہے کہ ان تحفظ بطنک، کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، وما ہوا، اور جو کچھ پیٹ کے اندر موجود ہے۔ سب سے بڑا انسان کا دل، عقیدے کا مرکز، اخلاص کا مرکز، خشیت کا مرکز، اس دل کو اللہ کی شریعت کے مطابق بنا لو۔ یہ دل خواہشات نفس کا غلام نہ ہو،
اس کی پاکیزگی حقیقی پاکیزگی ہے. الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اس ڈھانچے میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو پورا ڈھانچہ درست ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا ڈھانچہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے. جسم کے سارے اعضاء کا عمل دل کے اشارے سے ہے. دل رئیس الاعضاء ہے، سارے اعضاء کا سردار. غلط چیز آپ نے دیکھنی ہے تو دل آپ کو اشارہ کرے گا، نہیں دیکھنی تو نفرت یہ دل آپ کے اندر پیدا کرے گا. غلط چیز سننی ہے تو دل کے اشارے سے آپ سنیں گے، اور اگر نہیں سننی تو دل اس نفرت کا اشارہ آپ کو دے گا. رئیس الاعضاء ہے، اس کو سنبھالنا. کہ التقوی ہا ہنا 3 بار، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، واشار الی قلبہ، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اس کو سنبھال لو، سدھار لو. حقیقی حیا پھر کیا ہے کہ پیٹ اور پیٹ میں جو بھی چیزیں ہیں سب کو محفوظ کر لو، سب کی حفاظت کر لو. خود پیٹ یہ حلال و حرام کا مرکز ہے. اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا تو بدترین عذاب کی شکل اختیار کر لے گا. لن يدخل الجنة لحم نبض من حرام، جو گوشت اور جو خون حرام مال سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اللحم الذي نبت من حرام فالنار اولى به، جو گوشت حرام سے بنتا ہے اس کی حقدار جہنم کی آگ ہے. تو دنیاوی مال کے اعتبار سے جو حقیقی شرعی میزان اس پر اس مال کو تولو. امیر المومنین جناب علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ ما حقیقت الدنیا، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ اختصار سے بتاؤں گے طویل درس لو. کہانی اختصار سے فرمایا کہ حرامها عذاب، دنیا اگر حرام طریقے سے آ رہی ہے تو وہ عذاب ہے. وحلالها حساب، اگر حلال طریقے سے آ رہی ہے تو اللہ نے ایک ایک پیسے کا حساب لینا. یہ دنیا کی حقیقت. حرام کھاؤ گے عذاب، حلال کماؤ گے حساب. تو اس پیٹ کی حفاظت اللہ تعالیٰ سے حقیقی حیا کی نشانی. جو پیٹ میں خوراک جاتی ہے اس کی مقصدیت پر بھی غور کریں. ہم پیٹ بھرتے ہیں یا یہ خوراک جاتی ہے، اس میں شریعت نے ایک مقصد ہمیں دیا ہے. یہ مقصد کفار کے پاس نہیں ہے. ان کا مطمع نظر پیٹ ہے اور جو کچھ پیٹ کے نیچے ہے، خواہشات نفس، حیوانیت، زنا اور فساد. پیٹ بھرو اور اس پیٹ بھرنے کے ساتھ جو پیٹ کے نیچے ان کو تقویت دو. ہم پیٹ میں خوراک اتارتے ہیں اوپر کے اعضاء کی تقویت کے لیے، اللہ کی عبادت کی مدد کے لیے، اس قلبی جلا کے لیے. تو پیٹ کا معاملہ یہ بھی حق حیات کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے مواقع عطا فرما دیے، اسباب مہیا کر دیے رمضان میں آسانی کے لیے. تو ان اسباب کا اختیار کرنا، استعمال کرنا یقیناً ایک انسان کی تقویت کا باعث ہوگا.
اور اس کا روزہ انشاءاللہ قابل قبول ہو۔ روزے کو اللہ کے ذکر سے جوڑ دو۔ آپ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے افضل روزہ کون سا؟ فرمایا اکثرہ للہ ذکر، جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو۔ یہ شریعت آپ کو بھوکا نہیں مارنا چاہتی، پیاسا نہیں مارنا چاہتی، بلکہ اس بھوک اور پیاس کے پردے میں آپ سے عرفہ اور اعلیٰ مقاصد کی طلبگار۔ پیٹ بھرا ہو تو بستیاں سمجھتی ہیں، ایک وقت کے لیے فاقہ برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، روحانیت کو تقویت اور تسکین پہنچاؤ۔ تو بھوکا پیاسا مقصد نہیں، مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے تقوی، تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کی عبادت میں آگے بڑھنا۔ اور سب سے بہترین ذکر تلاوت قرآن۔ روزے کو جوڑ دو تلاوت قرآن کے ساتھ۔ یہ ماہ مبارک ایک مہینہ ہے، جیسے شعبان ایک مہینہ، رجب ایک مہینہ، شوال ایک مہینہ، مگر رمضان کو یہ فضیلت کیوں ملی، عظمت کیوں ملی؟ نزول قرآن کی بنا۔ قرآن رمضان کا ساتھی ہے، اور قرآن نے رمضان کو نکھار دیا۔ ایک شاعر نے کہا کہ جمال ہم نشی درمن اصل کر مگر نہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اس نے مٹی کو سونگا، اس میں خوشبو آ رہی تھی۔ پوچھے خوشبو کیسے؟ مٹی میں خوشبو کہاں ہوتی؟ اس نے جواب دیا یہاں ایک پھول اگا ہوا تھا، اس پھول کی خوشبو میرے اندر آ گئی۔ یہ جمال ہم نشیں ہے۔ روزے کا ہم نشیں قرآن ہے۔ قرآن کے جمال نے روزے کو معطر کر دیا، منور کر دیا، خوشبو سے بھر دیا۔ اس کو جوڑ کے رکھو، الگ نہ کرو۔ رمضان میں معمولات میں کمی کرو، غلاموں سے تخفیف دینے کا شریعت نے مشورہ اور عندیہ دیا، ان کو بھی چھوڑ دو، اللہ کا ذکر کر سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ معنی تلاوت قرآن کا مہینہ۔ اس کی راتیں قرآن سے روشن ہیں، اور اس کے دن بھی تلاوت قرآن سے مزین ہیں۔ یہ ملا کے رکھو گے تو قیامت کے دن یہ دونوں مل کر رہیں گے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، حساب و کتاب کی الجھن ہوگی۔ اس وقت قرآن اور روزہ دونوں مل کر وہاں پہنچ جائیں گے، بس بیڑا پار ہوگی۔ روزہ کہے گا یا رب انی منعتہ من الشہوات، یا اللہ یہ بندہ جو کھڑا ہے تیرے سامنے حساب و کتاب کے لیے، میں نے اس کو شہوات نفس سے روکا تھا، کھانے پینے سے اور جائز خواہشات سے روکا، اس نے کنٹرول کیا۔ فشفعنی فیہ، میری شفاعت قبول کر لے، اس کا حساب موقوف کر کے اس کو معاف کر دے، جنت کا پروانہ تھما دے۔ روزہ خاموش ہو، قرآن بول پڑو، انی منعتہ من النوم، میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، راتوں کو جاگ جا کر میری تلاوت کرتا، پڑھتا۔ فشفعنی فیہ، میری شفاعت قبول فرما۔ اب روزہ اتنی مقدس عبادت ہے جس کا اجر کوئی نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے، انبیاء بھی نہیں جانتے، صرف اللہ جانتا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا، مقادر مطلق اس کی جزا دے گا۔ اتنا اہتمام
تو اس کی شفاعت کیوں نہ قبول کی جائے گی؟ اور قرآن تو کلام الرحمن اللہ کی صفت ہے، اس کی شفاعت کیسے رد ہوگی؟ فَيَشَفَّعَ آخری الفاظ حدیث کے کہ دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، دونوں مل کر شفاعت کریں گے، لیکن دونوں کو جوڑ کر رکھو، دونوں کو ملا کر رکھو۔ یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، رات کا قیام تراویح کی صورت میں 8 رکعت اللہ کے نبی کی سنت ہے، 3 وتر سا شامل کر لو، اس سے زیادہ کبھی نہیں کسی رات میں۔ ہمیں زیادہ کا شوق کہاں سے آ گیا؟ نبی علیہ السلام کی سنت بابرکت نہیں، ہمارے لیے کافی نہیں۔ یہ تراویح کے تعلق سے ہم بہت سی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ 4 تراویح پڑھ لیتے ہیں اور پھر مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں، 4 میں آدھی رات کو پڑھ لو۔ کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، مگر یہ فضیلت نہیں، فضیلت جماعت ہے۔ جماعت کو چھوڑ کر آپ تنہائی میں جا کر نفل پڑھیں گے تو ترک جماعت کی آپ نے ہمت کیسے کری؟ سب سے اہم شے جماعت ہے، وہ آپ نے چھوڑ دی۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ عبادت امام کے ساتھ کرو گے، امام 10 آیتیں پڑھتا ہے، آپ گھر چلے جائیں اپنی خلوت گاہ میں 100 آیتیں پڑھیں تو ان 100 آیتوں کا وہ مقام نہیں ہوگا لیکن 10 آیتوں کا ہوگا۔ جماعت آپ منفرد کیسے ہوگے؟ یہ اجتہاد آپ نے کہاں سے لے لیا کہ 4 رکعت رات کو پڑھوں گا، 6 رکعت رات کو پڑھوں گا، 2 رکعت رات کو پڑھوں گا، وتر رات کو پڑھوں گا؟ پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من صلی هذه الصلاة مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة۔ جو بندہ یہ پوری نماز اپنے امام کے ساتھ پڑھے، ساتھ شروع کرے اور ساتھ ہی لوٹے، کہ پوری نماز پڑھے امام کے ساتھ، کتب له قیام لیلہ، اس کو اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا اجر دے گا۔ تو اس ثواب کو ٹھوکر مار کر گھر جا رہے ہیں کہ 4 رکعت بعد میں پڑھو، پورا قیام امام کے ساتھ کرو تو پوری رات کے قیام کا اجر آپ کو ملے گا۔ شریعت کی برکتیں اور سماحتیں، رات بھر کے قیام کا اجر سال بھر جاری رہتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من صلی العشاء فی جماع والفجر فی جماع کتب له قیام لیلہ۔ جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب دے گا۔ اب ماہ مبارک شروع ہو چکا تو پوری رات کے قیام کے 2 موقع مل گئے، عشاء کی نماز با جماعت، فجر کی نماز با جماعت، اور پوری یہ تراویح امام کے ساتھ پڑھنا، پوری رات کے قیام کا اجر۔ نبی علیہ السلام نے ذکر کی تلقین کی ہے، تلاوت قرآن کی تلقین کی، اضافی رکعات کی نہیں، حتیٰ کہ لیلۃ القدر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام سے پوچھا، ان ادرکت لیلۃ القدر فما اقول، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر تو میں کیا کروں؟ کیا نفل پہ نفل پڑھو؟ نفل تو 8 ہو چکے ہیں، جو سنت ہے، سنت سے تجاوز مت کرو، ان نوافل کو لمبا کر لو۔ کیا کروں میں کہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عائشہ یہ دعا کرتی رہے، بہترین ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، یا اللہ تو عفو ہے، تجھے عفو پسند ہے، مجھ سے عفو کا معاملہ فرما لے۔ عفو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، غفور اللہ کا نام ہے،
ستیر اللہ کا نام ہے، تواب اللہ کا نام ہے، عفو بھی اللہ کا نام ہے۔ غفور کا معنی گناہوں کو بخشنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا۔ ستیر کا معنی گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ تواب کا معنی توبہ کی توفیق دینے والا۔ لیکن عفو اس حوالے سے سب سے بڑا نام، گناہوں کو مٹا دینے والا۔ یا اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے، یہ دعا پڑھتی ہے۔ تو شریعت کی روح کیا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ تعداد رکعات جو ہے وہ فکس ہے، مسنون ہے۔ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، صحیح بخاری کی حدیث۔ رمضان ہو غیر رمضان ہو، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ کبھی پڑھی ہی نہیں۔ ہم کس سال پر پڑھتے ہیں؟ سنت کا شوق نہیں، سنت کی حرص نہیں، کس سال پر؟ یہ راتیں تلاوت قرآن کی راتیں، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطیب کعبہ میں کھڑے ہیں، 1 رکعت میں قرآن پورا پڑھ دیں، تلاوت قرآن۔ تو تعلق بالقرآن یہ رمضان کا تحفہ اور رمضان کی سعادت ہے، جڑ جاؤ اس کے ساتھ۔ مصحف ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہو، خوب قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ روزہ بڑے شرف کا حامل ہو جائے اور بڑی عظمت کا حامل ہو جائے تو شرعی ہدایات، ہر چیز باعث اجر، افطار بھی سحر بھی، حالانکہ وہ کھانا آپ کی ضرورت ہے، لیکن وہاں بھی سنت کا اہتمام کرو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، اس وقت تک لوگ خیر پر رہیں گے، امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی ہے، جب تک افطار میں جلدی کرتی ہے۔ ایک کلپ میں نے سنا، یہ طارق مسعود صاحب ان کا نام ہے، ہمیں اہل حدیثوں کو مشورہ دے رہے کہ آدھا منٹ انتظار نہیں کر سکتے تو اتنا کھانے کا شوق ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی کہ آدھا منٹ آپ کا دیر کرنا وہ آپ کا احتیاطی مرض ہے۔ پتہ نہیں سورج غروب ہوا کہ نہیں ہوا، احتیاطاً 1 منٹ ٹھہر گئے، 2 منٹ ٹھہر گئے۔ ہماری مساجد، ہمارے روزوں کی تقویم محکمہ موسمیات کی تقویم کے مطابق ہے۔ کئی علاقوں میں یہ سائرن بجتے ہیں افطار کے موقع پر، اگر آپ کی مساجد سے اذان خاموش ہے، منٹ گزر گیا اب اذان شروع۔ امت کی خیر کے اسباب اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، دین پر چلنا خیر ہے، شریعت پہ چلنا خیر ہے، کتاب و سنت پر چلنا خیر ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا خیر ہے، یہ بھی خیر کا سبب ہے۔ افطار میں جلدی کرنا نبی علیہ السلام کی ہدایت ہے، اس کی گناہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت ہے۔ جب تک امت افطار میں جلدی کرے گی اللہ خیر عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے جو اس امت پر نحوستیں طاری، مہنگائی کا طوفان ہے، بد امنی ہے، بے سکونی ہے، اسی بنا پر کہ ہم افطار کے موقع پر تاخیر اختیار کر کے شریعت کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور مہاترائی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرما کر کے ہم کیا کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ سارا قصور اپنا، ہمیں مشورہ دے کہ آدھا منٹ انتظار نہیں کر سکتے، کیوں انتظار کر؟ جب وقت ہو چکا، محکمہ موسمیات کا بالکل ایک وقت مقرر کہ ہم کو خبر دینا، اس پر اعتماد کرو۔
افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر، یہ امت کی خیر کا باعث ہے، اور یہاں احتیاطی معاملہ، یہ تو شکوک اور وسوسوں کا ذریعہ ہے۔ ان غلطیوں سے بچا جائے، پرہیز کی جائے۔ افطار روزے کا اختتام ہے، جو دعا پڑھی جاتی وہ سنت کے خلاف، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ کہیں بھی موجود نہیں، ثابت نہیں۔ عمل کا اختتام بدعت ہے، آغاز بھی بدعت ہے۔ یہ نیت کے الفاظ کہاں سے آ گئے؟ بصوم غد نویت من شہر رمضان، الفاظ کہاں سے آ گئے؟ جو عمل بدعت میں لپٹا ہو، آغاز بھی بدعت، انجام بھی بدعت، وقت بھی بدعت، اس میں خیر و برکت ہوگی۔ سنت کے دامن میں پناہ لو، کتاب و سنت ہماری حفاظت کا قلعہ ہے، عقیدے کی، ایمان کی، تمام اعمال کی، دنیا اور آخرت کی حفاظت کا حصار ہے، مضبوطی۔ تو ان حدود و قیود کا خیال رکھو، شریعت سے بغاوت اختیار نہ کرو، یہ اللہ کی ناراضگی کا موجب ہوگا، اور اللہ ناراض اگر ہو گیا تو پھر یہ سب نحوستیں آپ دیکھ رہے اس ملک میں پھیلی ہوئی، مہنگائی بھی ہے، غربت بھی ہے، ہر بچہ مقروض ہے، قرضوں کی لعنت ہے، فتنے ہیں، سڑکوں کے کرائم ہیں، نہ جانے محفوظ نہ مال محفوظ۔ اسی لیے سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ اگر ناراض ہو جائے، یہ سارے عذاب کی شکلیں، اس کو راضی کرو، اس کو راضی کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ، اپنے آپ کو چکا دو، اس اطاعت اور اتباع، اس میدان میں جھک جاؤ، رسول اللہ کی اتباع کے ساتھ، آپ کی فرمانبرداری کے ساتھ، یہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ تو پھر یہ جو نبی علیہ السلام کے جملے جو آپ نے بشارت دی لوگوں کو رمضان کی، یہ آخری جملہ کتنا قابل غور، ان للہ فی عتقاء، اس ماہ سیام میں اللہ کے بہت سے بندے عتقاء بن جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بنا دے، بننے کی توفیق دے۔ عتقاء عتیق کی جمع ہے، جن کی گردنیں جہنم میں جکڑی ہوئی تھیں، انہوں نے اس کا اہتمام کر کے، اس مہینے کا حق ادا کر کے اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروا دی، اللہ کے عتقاء بن گئے۔ وذالک فی کل لیلہ، یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے، 30 راتیں ہیں آپ کے پاس اپنے آپ کو جہنم سے نکلوانے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے اور پا لینے کے لیے۔ مشکل نہیں ہے، اللہ حلیم ذات ہے، غفور بھی، شکور بھی، غفار بھی، ستیر بھی، عفو بھی، تواب بھی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، شکر گزار بن جاؤ، یعنی موحد بن جاؤ اور ایمان لے۔ جو ایک حد اللہ نے متعین کر دی اس میں معصور ہو جاؤ تو بڑی برکات، بڑی برکات۔ اس لیے فرمائش خطبے کے آخر میں من حرمہ فقد حرم الخیر کلہ، اتنی سعادت، جہنم بند، جنت کھلی ہوئی ہے، فرشتے منادی کرتے پھر رہے ہیں، دعائیں کرتے پھر رہے ہیں کہ اے خیر کے طالب اور آگے بڑھ، شاباش، اور اے شر کے طالب باز آ جائے، شرم کر لے۔ رحمتوں کے دروازے کھل چکے، روزانہ جہنم سے گردنیں آزاد ہو رہی ہیں،
دعائیں قبول ہو رہی. ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد. ہر افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. کتنے مواقع چاہیے. من حرمہ فقد حرم الخیر کلہ. جو بندہ رمضان کو پا کر بھی محروم ہو جائے وہ ہر خیر سے محروم ہے، اس کو خیر کبھی نصیب نہیں ہوتی. رمضان میں اگر تم خیر حاصل نہ کر سکے، گناہوں کو بخشوا نہ سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، پھر کوئی خیر نہیں. تبھی نبی علیہ السلام نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 بار آمین کہا. وہ ایک آمین کیا تھی؟ بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له. جو بندہ رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے، وہ اللہ کی رحمت سے دور، لعنت کا مستحق ہے. رحمت سے دور دھتکار دیا جائے گا. باقی پھر کیا بچا؟ لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا برحمت اللہ. تمہارا عمل تمہیں جنت میں نہیں پہنچائے گا، اللہ کی رحمت پہنچائے گی. وہ تو دور ہو گئی. رمضان گزرا اور تم جوں کے توں، روٹین جوں کی توں ہے، گناہ بھی ویسے قائم ہے، رحمت تو ختم ہو گئی. جنت کا داخلہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ رمضان کا مہینہ کٹ جاؤ دنیا سے. نبی علیہ السلام سید الانبیاء والمرسلین، خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کٹ جاتے تھے، علیحدگی اختیار کرتے، حتیٰ کہ آخری عشرے میں مسجد میں معصور ہو جاتے اور مسجد کے اندر بھی خیمہ تان کر تنہا ہو جاتے. اسے سمجھو کچھ اس سے شریعت کے مقاصد کیا ہیں، شریعت کیا چاہتی ہے. 11 مہینے کماتے بھی ہو، کھاتے بھی ہو، سیاست بھی کرتے ہو، ضروری ہے کہ اس مہینے کی سیاست کرو؟ نہیں. مساجد کا رخ کرو، علماء کی صحبت، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، روزے کے مقاصد. یہ سمجھو یہ ماہ سیام جو ہے ایک یونیورسٹی ہے تربیت کی، لعلکم تتقون کی، کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. خالی بھوکا پیاسا رہ کر اپنا کمال نہ دکھاؤ کہ میں نے 30 روزے رکھے ہیں. نہیں. تقوی، خشیت، للہیت، اللہ کا خوف آ جائے، ایسا تقوی آ جائے، تقوی کی دیوار ایسی اونچی تعمیر کر لی جائے کہ گناہ اگر سامنے آئے تو اس دیوار کو عبور کرنا ممکن نہ ہو. کیسے پہنچے وہاں تک؟ تقوی ایک دیوار بن چکا، ایک آڑ بن چکے جس کو کراس کرنا ممکن نہیں. ایسا تقوی. اور گناہ اگر ہو بھی جائے بتقاضا بشریت تو توبہ کو ملتوی نہ کرو. یہ بھی تقوی ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. متقی بندے وہ بھی ہیں، کوئی معصیت ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرتے اور استغفار کرتے فوراً. توبہ کو ٹالتے نہیں، ملتوی نہیں کرتے. اور ایک بندہ اگر گناہ کرتے ہی توبہ کر لے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو میرا بندہ گناہ کیا. اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس گناہ کو بخشنے والا رب تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں بخش سکتا. یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کا علم اور معرفت ہے. کتنا عظیم. میں نے اس کو معاف کر دی، دوبارہ پھر گناہ ہو، پھر پہنچ گیا، اللہ پھر وہی فرمایا. تیسری بار پھر گناہ ہو، پھر پہنچ گیا. میں توبہ کو لیٹ نہیں کیا. اب اللہ فرماتا ہے میرا بندہ گناہ کرتے میرے پاس آ جاتا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا اور آئندہ جب بھی گناہ کرے گا پہلے سے معاف کر چکا. کیوں؟ اس کا منہج واضح ہو چکا. یہ بندہ توبہ لیٹ نہیں کرتا، توبہ کو مؤخر نہیں کرتا، فوری کرتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث، اس کے لیے عظمت ہے. یقیناً یہ ماہ مبارک اللہ کی عطا اور اس کی دین. صحابہ کرام 6 ماہ قبل ہی دعا شروع کر دیتے کہ یا اللہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان عطا فرما دے. رمضان آ گیا، روزے رکھے، حق ادا کیا،
پھر 6 ماہ دعا کرتے کہ یا اللہ جو رمضان کی عبادتیں کی تھی وہ قبول فرما۔ پورا سال رمضان ہے، 6 ماہ رمضان کی آمد کے لیے دعا اور 6 ماہ رمضان کی قبولیت کی دعا، پورا سال رمضان ہی رمضان۔ تو پوری طرح آب و تاب سے یہ مہینہ موجود ہے، آغاز ہو چکا، شروع ہو چکا۔ اس کو ایک درس گاہ کے طور پر استعمال کرو، ایک یونیورسٹی کے طور پر اس میں داخل ہو جاؤ، پورا مہینہ، اور کندن بن کر باہر نکلو، سونا بن کر باہر نکلو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ یہ سارے امور مقصدیت کو واضح کرتے ہیں، ان مقصدیت کا حق ادا کرنا یہ شریعت کی روح ہے اور شریعت کے مقاصد کے عین مطابق ہے۔ والتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرما لے، روزے قبول فرما لے، شب بیداریاں قبول فرما لے، تلاوت قرآن قبول فرما لے، جو صدقات جو بھی اس موقع پر مال خرچ کرتے ہیں اخلاص سے، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرما لے، اور جو بھی اجر کا سلسلہ اللہ عطا فرمائے، اللہ عطا فرمائے۔ قرآن پڑھو گے ایک ایک حرف کا ثواب ہے، کم از کم یوفیہم اجورہم، یہ پورا اجر، وزید من فضلہ، اللہ بڑھا بھی دیتا ہے اگر تلاوت کا شوق ہے، حرص ہے، اور خوب ایک رغبت ہے تو اللہ تو رغبت دیکھتا ہے، بندے کی طلب اور اس کی نیت دیکھتا ہے، اجر بڑھا بھی دیتا ہے۔ روزے کا اجر اللہ جانتا ہے، بڑھا چڑھا کے دے گا۔ صدقہ ہے، اس کا اجر بڑھا چڑھا کے دے گا، سارا ہمارے فائدے کے لیے۔ کل امرئ تحت ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق، ہر بندہ قیامت کے دن آئے گا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور صدقہ اس کے سر کا سایہ بن جائے گا، سورج کی گرمی سے بچائے گا، حرارت سے بچائے گا۔ جتنا گہرا یہ سایہ کر لو اتنا عافیت کا سامان ہے، اور یہ سایہ کب تک رہے گا؟ حتی یقضی بین الخلائق، جب تک اللہ تعالی ساری مخلوقات کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ سایہ سر پہ کھڑا رہے گا، سورج کی تپش سے بچائے گا۔ ورنہ وہ تو ایسا معاملہ ہے سورج کا، تپش کا، حرارت کا، کہ لوگوں کو گناہ کے بقدر پسینے آ رہے ہوں گے، دعائیں کریں گے اللہم ارحم الی النار، یا اللہ پسینے سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ڈال دے، جہنم قبول ہے، پسینے سے نجات دے۔ تو ایسے اعمال جو ایک انسان کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں، شریعت کی سماحت اور برکت ہے، انہیں اختیار کریں، ان کو اپنائیں، اور اللہ سے توفیق کا سوال بھی کرتے رہیں۔ اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔